السلام علیکم ویورز، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل پریکٹیکل سول انجینئرز۔ ویورز، آج ہم کنسٹرکشن پروجیکٹ مینجمنٹ کا لیکچر نمبر 3 پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 3 آج کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ لیکچر نمبر 3 ہمارا ہے تعمیراتی کاموں کے لیے وسائل، یعنی ریسورسز فار کنسٹرکشن ورک۔ کنسٹرکشن ورکس میں ہمارے پاس کون کون سے ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس بنیادی طور پر یعنی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی تعمیراتی کام کے لیے مندرجہ ذیل وسائل یعنی ریسورسز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کا جو ہوگا وہ ہے سرمایہ یعنی منی آپ کا آئے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کے مٹیریل، وہ بھی آپ کے کنسٹرکشن پروجیکٹ کا ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کی مشینری آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا یعنی ہیومن ریسورس یعنی مین پاور، افرادی قوت، اور پانچویں نمبر پر آپ کی ہوتی ہے مینجمنٹ، یہ بھی آپ کی کنسٹرکشن پروجیکٹ کی ریسورس کہلاتی ہے۔ بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ سرمایہ پروجیکٹ میں ہمارے پاس سرمایہ یعنی منی کس طرح کام کرتا ہے۔ تعمیراتی کاموں میں سرمایہ کو جسم میں خون کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس یعنی منی ورک لائک اے بلڈ ان اے ہیومن باڈی۔ تعمیراتی کام میں جو سرمایہ ہے وہ خون کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس یہاں پر پکچر میں نے آپ کو دکھایا، آپ کے پاس منی ہے ڈیفینیٹلی آپ کوئی بھی عمارت تعمیر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو آپ اس کی کنسیپشن بھی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی تعمیراتی کام میں سرمایہ سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے۔ منصوبہ کا ڈیزائن دستیاب سرمایہ پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ کم ہے تو آپ سنگل سٹوری بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ زیادہ ہے یا آپ کے پاس سرمایہ زیادہ ہے تو آپ ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری یعنی گراؤنڈ پلس 1 2 3 4 جتنی مرضی آپ وہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر تعمیراتی کام کرنا ناممکن ہے۔ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ سرمایہ تعمیراتی کاموں میں فضول خرچی بھی اس میں آپ پر وہ لگژری آئٹمز وغیرہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہو، اور اگر آپ کے پاس سرمایہ کی کمی ہو تو وہ آپ کو سلو پروگریس، آپ کا ورک پروگریس لو ہوگا، کوالٹی بھی اس کی خراب ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس دوسرے نمبر پر جو ریسورس ہے، امپورٹنٹ ریسورس، اس کو ہم کہتے ہیں مٹیریل۔ تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والا مٹیریل کو خوراک کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر آپ کے پاس پیسے وغیرہ سب کچھ سرمایہ آپ کے پاس پورا ہے، لیکن آپ کے پاس مٹیریل اویلیبلٹی، آپ مٹیریل نہیں ہے تو آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ خوراک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکثر گورنمنٹ کے کاموں میں بعض مٹیریل گورنمنٹ کے گوداموں یعنی سٹورز، گوڈاؤنز وغیرہ سے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور بعض بازار سے خریدے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ کاموں کے لیے خام مٹیریل بازار سے خریدے جاتے ہیں۔ مٹیریل کے بغیر کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بروقت سپلائی تعمیراتی کام کو تیز کرتی ہے، یعنی آن ٹائم ڈیلیوری یہ آپ کی کنسٹرکشن پروگریس کو تیز کر سکتی ہے، اور اس کی سپلائی میں تاخیر تعمیراتی کام کو سلو ڈاؤن کر سکتی ہے۔ کسی بھی منصوبہ کی لاگت کا 50% یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو 50% مٹیریل کاسٹ، یعنی کوئی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ ہو اس پروجیکٹ کا 50% خرچہ آپ کا مٹیریل پہ ہی آئے گا۔ مٹیریل خریدتے وقت اس کے معیار، اس کی کوالٹی کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے، اور اس کے جو مختلف قسم کے ہر مٹیریل کا جو ٹیسٹ ہونا چاہیے وہ آپ کر لیں۔ خراب مٹیریل موقع سائٹ پر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ پھر وہ بعد میں استعمال ہوگا اور استعمال سے آپ کی پروجیکٹ کی کوالٹی خراب ہو سکتی ہے۔ اگر پہنچ جائے تو اسے فوری طور پر موقع سے ہٹا دینا چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مٹیریل میں آپ کے پاس کنکریٹ بھی آتا ہے، یعنی کنکریٹس کے جو انگریڈینٹس وغیرہ ہے اس کی آپ دیکھ سکتے اس میں کرش ہوتا ہے، کورس ایگریگیٹ، فائن ایگریگیٹ اور سیمنٹ وغیرہ ہوتا ہے۔ دوسرے آپ کا بریکس بھی آپ کے مٹیریل میں آتا ہے، گلاس وغیرہ، ری انفورسمنٹ، سینڈ، آپ کے جو پلاسٹک فکسچرز وغیرہ ہے، ووڈن یعنی آپ کے جو دروازے وغیرہ آپ بنائیں گے، اور اس کے علاوہ
ٹائلز وغیرہ. اس کے علاوہ بہت اور بھی مٹیریل ہے. تھرڈ ریسورس ہمارے پاس جو ہے وہ مشینری ہے، اور مشینری تعمیراتی کاموں میں توانائی یعنی انرجی فراہم کرتی ہے. یعنی مشینری اگر آپ چلائیں گے پروجیکٹ میں تو آپ کی انرجی زیادہ ہوگی اور آپ کا ورک پروگریس بہت ہی شاندار ہوگا. مشینری کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کے استعمال سے کام کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ مشینری کام کرنے کے دوران انسان کی طرح تکتی نہیں. یعنی جو مشینری ہوتی ہے وہ بغیر تھکاوٹ کے مسلسل استعمال ہو سکتی ہے. کنکریٹ مکسچر، یعنی مشینری میں ہمارے پاس کنکریٹ مکسچر، اگر آپ لیبر وغیرہ سے مکسنگ کروائیں گے اور اس لیبر سے کنکریٹ بنوائیں گے تو اس میں پراپر مکسنگ بھی نہیں ہوگی، اس میں واٹر سیمنٹ ریشو وغیرہ کا بھی مسئلہ آئے گا اور وہ اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا. سو دیئر فور کنکریٹ مکسچر از مور سوٹیبل فار مکسنگ دی کنکریٹ. اس کے علاوہ وائبریٹر ہمارے پاس ہوتا ہے. ٹریکٹر، ٹرک وغیرہ عام استعمال ہونے والی مشینری ہے. اس کے علاوہ کرین اور دیگر جدید مشینری منصوبہ کی نوعیت کے مطابق استعمال میں لائی جاتی ہے. کسی بھی مشینری کو بغیر حفاظت کے نہیں چھوڑنا چاہیے اور استعمال کے بعد اس کی صفائی اور مرمت وغیرہ کرنی چاہیے تاکہ اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے. بڑے ٹھیکیداروں کے پاس اپنی مشینری ہوتی ہے، جبکہ چھوٹے ٹھیکیدار ضروری مشینری کرایہ پر حاصل کرتے ہیں. کرین وغیرہ، بلڈوزر وغیرہ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف قسم کے مشینری، ان کے نام اس کے ساتھ لکھے گئے ہیں. ٹاور کرین وغیرہ، کرین، فورک لفٹ وغیرہ. یہ چیزیں نارملی ہمارے کنسٹرکشن پروجیکٹ میں استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور مشینریاں ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہے. فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے مین پاور، افرادی قوت، ہیومن ریسورس. ہیومن ریسورس تعمیراتی کاموں میں غیر ہنرمند اور ہنرمند افراد کی ضرورت ہوتی ہے. اسکلڈ لیبر وغیرہ اور انسکلڈ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے. ان افراد کو منصوبہ میں اعضاء کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. محنتی اور دل لگا کر کام کرنے والے کاریگروں کی وجہ سے منصوبہ جلد مکمل ہو جاتا ہے اور کام کا معیار بھی آپ کا بہتر ہو سکتا ہے. ان افراد سے بہتر اور زیادہ کام لینے کے لیے ان کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. یعنی ان کو ریکریشن اور ریفریشمنٹ کے لیے لے کے جانا چاہیے. ان کو اچھا سا کھانا اور ان کو پراپر یعنی ٹھیک ٹھاک اکاموڈیشن وغیرہ دینی چاہیے. بلکہ مسائل سے نکل کر بے فکری اور لگن سے کام کر سکے. ان کی رہائش، خوراک، آمد و رفت، علاج اور تفریح کا بندوبست ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کسی کے اس لیبر کی خوراک کا بندوبست کریں گے تو وہ اپنے لیے خوراک پیچھے نہیں دوڑے گا بلکہ آپ کے کام میں دل لگائے گا. اور اس میں اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو کنوینس ہے، تو وہ اس کو اگر آپ کنوینس پرووائڈ نہیں کر سکتے تو آپ پراپرلی کنوینس الاؤنس ان کے لیے لگوا لیں اور اس کے لیے علاج معالجہ کے لیے اور تفریح کا بھی بندوبست آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی اور منصوبہ کی تکمیل پر مثبت اثر مرتب ہوگا. لاسٹ میں ہمارے پاس جو فائنل ریسورس ہے، ففتھ نمبر پہ مینجمنٹ ہے. تعمیراتی کاموں میں ایسی حیثیت رکھتا ہے جس طرح کے جسم میں دماغ کا حیثیت ہے. یعنی سوچ بچار کا کام صرف دماغ کا ہے، پلاننگ دماغ کا ہے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. یہ مختلف افراد پر مشتمل ہوتی ہے. اس کا مقصد کام کرنے والے افراد سے زیادہ کام لینا ہے. یعنی آپ نے تھوڑے سے عرصے میں زیادہ کام لینا ہے تو آپ کی مینجمنٹ کو ایکٹیو رہنا چاہیے. مینجمنٹ کے ذریعے دیگر وسائل یعنی ریسورسز میں رابطہ بڑھایا جاتا ہے اور پروجیکٹ کی تکمیل کی رفتار بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے معیار کو بھی بڑھایا جاتا ہے. یعنی آپ کی مینجمنٹ پورے پروجیکٹ پر منحصر ہے. اگر آپ کی مینجمنٹ ایکٹیو ہے، اگر آپ کی مینجمنٹ سارے ریسورسز اور مین پاور یہ سب کی کنیکشن ان کے ساتھ ہے تو آپ کا پروجیکٹ آن ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا. آج کا لیکچر ہمارا تھا لیکچر نمبر 3 اور جو ریلیٹڈ تھا سورسز فار کنسٹرکشن ورکس. تھینک یو فار واچنگ.